سر میرا ایک بڑا ایک جینین سے کویسٹر ہے میرے، اگر اہل سنت بھائی اس میں ہے تو ہم کائنڈلی ان سے انتہائی ادب سے میں اپنے قبلہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ذرا اچھی طرح ایکسپلین کر دیں۔ میرا سوال قبلہ صاحب یہ ہے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا گیا، اور ہمارے پاکستان میں ایک نعت پڑھی جاتی ہے کہ دائی علیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی کا دودھ پیا؟ بالکل پیا۔ نہیں یہ ذاکری نہیں سر، یہ سوال یہ نعت پڑھی جاتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ دیکھیں بھائی سن لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی ہے نا تو حضرت موسیٰ کی والدہ پہ وحی آئی ہے، قرآن کی آیات ہیں کہ تم اس کو صندوق میں رکھ دو، صندوق کو دریا میں پھینک دو، لیکن ہم اس کو آپ تک پلٹائیں گے، یہ بچہ ہماری امانت ہے، آپ دریا میں رکھ دیں ہماری امانت ہے، اور ہم آپ تک بچہ واپس آپ کو دیں گے اور اس کو نبی بنا دیں گے۔ تو ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا نے ان کو صندوق میں رکھا ہے، صندوق کو دریا میں چھوڑ دیا۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بچہ پیارا خوبصورت ننھا ابھی پیدائش ہوئی، اس کو دریا میں چھوڑ دیا۔ تو اس کو فرعون کی بیوی نے اس صندوق کو اٹھایا ہے۔ فرعون کی بیوی، اس کی اپنی اولاد تو تھی نہیں، اس کے پاس اپنا دودھ نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ بچے کے لیے دائی کی ضرورت ہے، تو کوئی اس کو دودھ دے دے۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اس کو ہم نے اس کی ماں کی طرف پلٹا دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ صندوق کی پیچھے پیچھے گئی ہے دریا کے کنارے، تو اس نے دیکھ لیا کہ اس کو بادشاہ کی بیوی نے اٹھایا ہے، ہمارا جو ننھا بھائی ہے، بچہ بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ کہاں پہ؟ بادشاہ کے محل میں۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہاں پہ دائی لے کے آؤ، وہ دائی لے کے آتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا وہ دودھ پسند نہیں فرماتے۔ یہ جو اللہ نے ان پہ حرام قرار دیا ہے، سر نہیں کوئی شرعی حرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ نبی ہیں کہ وہ ان غیروں کے دودھ نہ پئیں، اپنی ماں کی دودھ پی لیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہے کہ دائی کا دودھ حرام ہے، اس لیے کہ وعدہ ہے کہ ان کی والدہ ان تک پہنچ جائے۔ تو موسیٰ کی بہن بادشاہ کے محل میں آ گئی اور فرعون کی بیوی سے کہا کہ میں ایک خاندان کو جانتی ہوں جو بہت ہی شریف خاندان ہے، وہ اس بچے کو دودھ دے سکتے ہیں۔ وہ تو پریشان تھے کہ بچہ ابھی مر جائے گا نا، کوئی دودھ ہی نہیں پی رہا۔ تو انہوں نے کہا لے کے آؤ۔ جب وہ لے کے آئیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، تو انہوں نے جب ان کو پستان دیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا دودھ پیا ہے۔ تو اس کی حکمت یہ ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے کہ مرضعہ کا دودھ حرام ہے۔ ہمارے ہاں کتاب نکاح میں، کتاب العقیقہ میں، کافی میں، وہاں پہ مرضعہ کے باب ہیں کہ دائی کا دودھ لینا یہ جائز ہے۔ آپ عیسائی عورت بھی شیعہ بیٹی کو، وہ حدیث ہے، یا بیٹے کو دودھ دے سکتی ہے، مشرک بھی دے سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی مشرک یا عیسائی یا یہودی کو آپ مرضعہ کے طور پہ لے لیں تو ان سے کہہ دیں کہ بھئی آپ خنزیر نہ کھائیں یا شراب نہ پئیں، تو پھر وہ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے احادیث میں ہے کہ دائی زنا سے، اگر کوئی دائی زنا کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے، زنا کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جائے، تو پھر اس کا دودھ اپنے بچے کو نہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی عیسائی، یہودی، مشرک، ہندو سب آپ کے بچے کو دودھ دے سکتے ہیں، یہ ہمارے حدیث میں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہ ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا ہے، تو یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کیا۔ اگر یہ صرف جماعت مخالفین کی بات ہوتی یا کوئی غلط بات ہوتی نا تو ہم کہتے کہ چلیں بھائی بات غلط ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد نمبر 1، یہاں پہ صفحہ نمبر 450 کے لگ بھگ یہ حدیث موجود ہے، 450 کے لگ بھگ، ٹھیک ہے نا؟ 449 یا 448 حلیمہ سعدیہ کی جو حدیث، یہ حدیث ہے بھائی، کتاب الحجہ میں صفحہ نمبر 448 میں حدیث نمبر ہے، یہ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کہانی ہے، یہ حدیث نمبر 27 ہے۔ ابو طالب علیہ السلام حلیمہ سعدیہ فدفعها الیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کو دیا تاکہ ان کو دودھ دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کس کی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اوکے؟ تو آپ اس کی مخالفت نہ کریں، ذاکرین حضرات بلا وجہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ دائی حلیمہ کہاں سے آ گئی؟